بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، 2 ہفتے تک جاری رہنے والا انتشار بالآخر ختم ہو گیا اور ایران میں حالات زندگی اور معمولات بحال ہونے لگے ہیں، لیکن امریکی صدر کی جانب سے ایران کو دھمکیاں مسلسل جاری ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اتنی شدید اندرونی مداخلت، فنڈنگ اور بیکنگ کے باوجود امریکہ ایک بار پھر ایران میں ریجیم چینج کے منصوبے میں کیوں ناکام ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر شدید ترین دباؤ اور امریکی حملے کی دھمکیوں کے باوجود سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ ناظرین، امریکی پابندیوں کے سبب ایران میں ڈالر کی قدر میں اضافے اور تومان کی گرتی ویلیو کے سبب تاجروں کی ہڑتال اور احتجاج جو کہ عوامی رنگ اختیار کر گیا تھا، امریکہ نے ماضی کی طرح ایک بار پھر ان مظاہرین پر موج سواری کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی پہلے کی طرح بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ امریکی صدر اس وقت شدید بلبلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے لیے یہ وقت مٹھی سے ریت کی طرح نکل رہا ہے۔ ان کی یہ بلبلاہٹ فطری بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران میں بغاوت اور خانہ جنگی کا یہ منصوبہ امریکہ کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ اس سے قبل بھی کئی بار ایسے منصوبے بری طرح آشکار اور ناکام ہو چکے ہیں۔ اس بار اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ پورے ایران میں انتہائی مہارت سے اپنے ناپاک پنجے گاڑے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے گزشتہ سال اپنے ایرانی پالتو ایجنٹوں کی مدد سے ایران میں فوجی قیادت اور جوہری سائنسدانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا تھا۔ اب انہی ایجنٹوں کو پرامن مظاہرین کے بیچ داخل کر کے مسلح کارروائیاں شروع کروائیں، ایران میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کروایا۔ وینزویلا کی طرح کا آپریشن لانچ کرنے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کو اغوا کرنے اور پھر یہاں اپنی من پسند پہلوی حکومت قائم کرنے کا انتہائی دلنشین منصوبہ بنایا، جو کہ اب خاک میں مل چکا ہے۔ ناظرین، حکومت نے پہلے بیرونی ایجنٹوں کو کھل کر سامنے آنے کا موقع دیا اور بالآخر انہیں اس طرح دبوچا جیسے چوہوں کو بل سے باہر آنے پر دبوچا جاتا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹوں کے خلاف آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ متعدد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ اس سب کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ مسلسل ایرانی شرپسندوں کو آسرے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمت نہ ہاریں، ڈٹے رہیں، حکومت اور ریاست کے اداروں پر حملے جاری رکھیں، بیرونی امداد جلد پہنچنے والی ہے۔ دوسری جانب اپنے ناپاک عزائم میں مکمل ناکامی کے بعد ٹرمپ کھسیانی بلی کی طرح ایک بار پھر ایران کو مذاکرات کی دعوت دیتے بھی نظر آ رہے ہیں اور مذاکرات سے انکار پر پھر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ارادہ تو ایران پر فوجی کارروائی کا مکمل رکھتے ہیں، لیکن اصل میں ہمت نہیں ہو رہی کہ ایران پر براہ راست حملہ کیا جائے، کیونکہ گزشتہ برس 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ٹرمپ اسرائیل کا حال ایران کے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان، قطر، عمان، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے بھی امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 47 سالہ مسلسل مغربی اقتصادی، تجارتی، سفارتی اور سفری پابندیوں کے باوجود ایران اور آیت اللہ خامنائی کی اسلامی حکومت امریکہ کے سامنے سر تسلیم خم کیوں نہیں کر رہی؟ ایران کی جگہ کوئی اور مملکت ہوتی تو شاید وہ کب کا امریکہ کے آگے جھک چکی ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایران کا انقلاب دیگر دنیاوی انقلابوں کی نسبت بہت مختلف نوعیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی مادی مفادات پر مشتمل انقلاب نہیں، بلکہ ایران کا یہ انقلاب ایک خالص مذہبی انقلابی شناخت، اسلامی نظریات، بالخصوص کربلا، عاشورہ اور امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار اور اہل خانہ کی عظیم قربانی سے ماخوذ ہے۔ اس انقلاب کی راہ میں اور اس کی بقا کے لیے کئی لاکھ جوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں نے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی قوم اور اس کے سپریم لیڈر کسی بھی جارے اور ظالم کے سامنے سرنڈر کرنے کو اپنی توہین اور امام حسین کی راہ سے فرار سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران اور اس کی قیادت سے تقاضا وہی ہے جو 1400 برس قبل یزید کا فرزند رسول امام حسین سے تھا، یعنی بیعت۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ میری طاقت، میرے خوف، میرے ظلم اور میری پابندیوں کے سامنے حسین جھک جائیں گے، لیکن اس کی یہ کیلکولیشن
غلط ثابت ہوئی۔ جی ہاں، اب امریکہ بھی پچھلے 47 سال سے اسی کوشش میں مصروف ہے کہ کسی طرح ایرانی انقلابی قیادت کو مظلوموں کی مدد اور نصرت سے باز رکھ سکے، جو وہ یمن، لبنان، فلسطین، عراق اور شام میں کرتا آ رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران بھی دیگر مسلم ممالک کی طرح اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی جھوٹی اور جعلی طاقت سے مروب ہو کر آیت اللہ خامنئی ٹرمپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ لیکن امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والا یہ سید وقت کے یزید کے ہاتھ پر صرف اس لیے بیعت کرنے کو تیار نہیں کیونکہ نواسہ رسول امام حسین نے بیعت کے یزیدی تقاضے کے جواب میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج تک امریکی صدر ٹرمپ ہوں یا گزشتہ 47 سال میں گزر جانے والے سابقہ امریکی صدور، نہ تو وہ آیت اللہ خمینی کو بیعت پر مجبور کر سکے، نہ ہی ان کے جانشین آیت اللہ خامنئی کو، کیونکہ ان کی رگوں میں دوڑتا خون گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ آیت اللہ خامنئی بھی امریکہ کی تمام تر سازشوں کو وقت سے پہلے تشت ازبام کر کے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، جبکہ ایرانی عوام بھی ہر بار غیر ملکی سازشوں اور اندرونی خلفشار کے بعد پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنی مذہبی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اور نظام کے ساتھ تجدید عہد کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حالیہ خانہ جنگی کے منصوبے میں ناکامی کے بعد امریکہ نے اپنے پلان کے دوسرے مرحلے میں ایران پر براہ راست حملہ تو کرنا ہی ہے۔ شاید وہ کسی زمینی فوجی کارروائی کی ہمت تو نہ کر سکے، لیکن فضائی حملے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کا پلان ضرور مکمل بنا چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے ٹرمپ کو ایرانی ایٹمی تنصیبات، ملٹری سائٹس، سائبر حملوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات دی جا چکی ہیں۔ یہ حملے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ ایران بھی ہر قسم کی ممکنہ مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار نظر آ رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ آج ایک بار پھر کل کفر کل ایمان کی اولادوں کے سامنے برسر پیکار نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے حالیہ قوم سے خطاب کے دوران اسٹیج پر ایک جانب ایرانی پرچم تو دوسری جانب سیاہ پرچم لگا رکھا تھا، جو ثابت کرتا ہے کہ اب ایران آخری مارکے کے لیے کمر کس چکا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ حق و باطل کی آخری جنگ سے پہلے خراسان سے سیاہ پرچم نمودار ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران پر حملے کی حمایت کرتا ہے یا نہیں۔ ایران کی بدلتی سیاسی صورتحال کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پاکستان کا ممکنہ امریکہ ایران جنگ میں کیا کردار ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔